बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़्यादा देर वज़ू में रहा करो, आपके रोग में इजाफा हो जाएगा। दूसरों पर भरोसा करो मगर अंधा एतमाद हरगिज़ मत करो। जो शख्स मौत को ज़्यादा याद रखता है वो थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। जिंदगी सिखाती है कि हर मुस्कुराहट के पीछे कई दुख छुपे होते हैं। अपने दिल में जगह कम रखो वरना लोग कब्जा जमा लेते हैं। अपने राज को दिल में रखो, दुनिया इसे कमजोरियां समझकर इस्तेमाल करती है। थोड़ा सा गुस्सा पी जाना कई रिश्तों को टूटने से बचा देता है। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दे दो, क्योंकि एहसान बदजुबानों की जुबान बंद करता है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से ना निकले। जो इंसान अपने दिन का पहला लम्हा शुक्र से भर दे उसका पूरा दिन आसानियों से भर जाता है। वक्त भी कितनी अजीब चीज है, किसी से गुजरता नहीं, किसी के पास होता नहीं। सांप 100 साल बाद इंसान बन जाता है और इंसान को जब मौका मिलता है सांप बन जाता है। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान की कामयाबी की तरफ पहला कदम है। गौर किया जब जिंदगी के फलसफों पर बात मिट्टी से शुरू होकर मिट्टी में जा मिली। जो शख्स वक्त से पहले इज्जत और शर्फ तलब करेगा वो परेशान रहेगा। नई जगहों की सैर और सफर शुरू करने से दिमाग में नए खलियात बनते हैं जो बुढ़ापे में याददाश्त जाने के खतरे को कम करते हैं। अगर आप किसी से बड़ी मदद चाहते हैं तो पहले उससे कोई छोटी सी फरमाइश करें। वो उसे पूरा करके बड़ी मदद के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगा। हम लाशऊरी तौर पर उन लोगों की बातों और मशवरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो कद में हमसे लंबे होते हैं। ज़्यादा सोचना उस वक्त खतरनाक हो सकता है जब इसमें पुरानी यादें और मुस्तकबिल की पेशगोइयां शामिल हों। किसी अजनबी से पहली मुलाकात के वक्त गुफ्तगू में उसका नाम 3 बार इस्तेमाल करें। वो आपकी शख्सियत से बेहद मुतासिर होगा। लोग आपकी गुफ्तगू और इल्म से ज़्यादा आपके लिबास और जूतों के इंतखाब से आपकी शख्सियत का पहला अंदाज़ा लगाते हैं। फ़ोन की बैटरी ख़त्म होना या फ़ोन का अचानक गुम हो जाना इंसान में वही खौफ पैदा करता है जो मौत के करीब होने पर महसूस होता है। अपने पूरे बदन को खूबसूरत करने के लिए फिटकरी का मसाज करें। दांतों का पीलापन ख़त्म करने और उन्हें कुदरती तौर पर चमकाने के लिए चुटकी भर मीठे सोडे में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बनाएं और उंगली या ब्रश की मदद से 1 मिनट तक दांतों पर मलें। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। ज़्यादा इस्तेमाल से दांतों की हिफाजती तह को नुकसान पहुंच सकता है। केले और माल्टे के छिलकों में मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो दांतों की सफेदी में मददगार है। केले या माल्टे के छिलके के अंदरूनी हिस्से को रोजाना 2 मिनट तक दांतों पर रगड़ें और फिर ब्रश कर लें। ये एक कदीम और रिवायती नुस्खा है जो मसूड़ों को मजबूत और दांतों को साफ करता है। आधा चम्मच सरसों के तेल में चुटकी भर नमक मिलाकर दांतों पर मलें। दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले ब्रश करने की आदत डालें। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल दांतों पर पीले दाग डालता है। इनके इस्तेमाल के बाद कुल्ली जरूर करें। तंबाकू नोशी दांतों के पीलेपन की सबसे बड़ी वजह है। खाना खाने के बाद पानी से कुल्ली करने की आदत दांतों पर खुराक के जर्रात जमने नहीं देती। प्याज के रस में सल्फर वफर मिकदार में होता है जो बालों की जड़ों में खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है। प्याज का रस निकाल कर बालों की जड़ों में लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। एलोवेरा बालों के गिरने को रोकने और सर की जिल्द की सूजिश को कम करने के लिए बेहतरीन है। ताज़ा एलोवेरा जेल सर पर लगाएं और 1 घंटे बाद बाल धो लें। ये बालों को चमकदार भी बनाता है। नारियल में मौजूद फैटी एसिड्स बालों को प्रोटीन फराहम करते हैं। नीम गर्म नारियल के तेल से सर की मालिश करें या नारियल का दूध बालों पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। ये कदीम नुस्खा बालों को मजबूत और काला करने के लिए मशहूर है। इन तीनों का सफोप बनाकर पानी में भिगो दें और इसे बतौर शैम्पू इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में प्रोटीन यानी अंडे और मछली, आयरन और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। ज़हनी दबाव बालों के गिरने की बड़ी वजह है, इसलिए भरपूर नींद लें।
انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز یا شخص کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے جسے حاصل کرنا اس کے لیے ناممکن یا مشکل ہو۔ اگر آپ کسی بالکل خاموش کمرے میں ہوں تو آپ کا دماغ خود سے آوازیں پیدا کرنے لگتا ہے تاکہ وہ خود کو تنہائی سے بچا سکے۔ ہمارا دماغ بادلوں، دیواروں یا بے جان چیزوں میں بھی انسانی چہرے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ایک قدرتی دماغی عمل ہے۔ ہم اپنی زندگی کا تقریباً 30 سے 47% وقت صرف خیالی دنیا اور دن میں خواب دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ خوفناک واقعات کی یادیں دماغ کے انتہائی گہرے حصے میں محفوظ ہوتی ہیں، اس لیے انہیں بھلانا انسانی بس سے باہر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ داخل ہوتے وقت مکمل اعتماد سے یہ ظاہر کریں کہ آپ وہاں کے ذمہ دار ہیں، تو لوگ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں گے۔ نیند کے دوران دماغ خود کو ایک خاص مائع سے دھوتا ہے تاکہ دن بھر پیدا ہونے والے زہریلے مادے ختم کیے جا سکیں۔ منفی الفاظ سننے سے دماغ میں تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز فوری طور پر خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو موڈ کو خراب کر دیتے ہیں۔ لوگ لاشعوری طور پر لمبے قد والے افراد کو ایک بہتر اور باصلاحیت لیڈر کے طور پر قبول کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اپنی کسی چھوٹی غلطی کو تسلیم کر لینا آپ کو دوسروں کی نظر میں ایک سچا انسان اور زیادہ قابل محبت بناتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو مسلسل گھور رہا ہو تو اپنے جوتوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، وہ شخص بے چین ہو کر فوراً نظریں ہٹا لے گا۔ اگر آپ کسی سے کوئی چھوٹی سی مدد مانگتے ہیں تو وہ شخص لاشعوری طور پر آپ کو پسند کرنے لگتا ہے اور آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو تو اس سے کسی ایسے کام میں مدد مانگیں جس کا وہ ماہر ہو، یہ اس کی انا کو مطمئن کر کے تعلق بہتر کر سکتا ہے۔ شہروں میں رہنے والے لوگ دیہاتوں کے مقابلے میں زیادہ تنہائی محسوس کرتے ہیں کیونکہ شہروں میں انسانی رابطے محض سطحی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کا سب سے مخلص اور سچا دوست ہے۔ کسی جاہل یا نادان شخص سے بحث جیتنے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ صرف خاموشی اور مسکراہٹ ہے۔ چہرے کی جھریوں کو کم کرنے اور جلد کو جوان رکھنے کے لیے ناریل استعمال کریں۔ یہ جلد کو قدرتی طور پر نمی فراہم کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چند قطرے ناریل کے تیل سے چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں۔ انڈے کی سفیدی جلد میں کھچاؤ پیدا کرتی ہے، جس سے باریک لائنیں ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو پھینٹ کر چہرے پر لگائیں، جب خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ شہد جلد کو نرم کرتا ہے جبکہ لیموں میں موجود وٹامن سی کولیجن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک چمچ شہد میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر 15 منٹ کے لیے لگائیں۔ جلد کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے دن بھر میں وافر پانی پئیں۔ یہ جھریوں کے خلاف سب سے پہلا دفاع ہے۔ اپنی خوراک پر پھل، خاص طور پر بیریز اور مالٹے اور کچی سبزیاں استعمال کریں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت سن بلاک کا استعمال کریں کیونکہ سورج کی شعاعیں جلد کو تیزی سے بوڑھا کرتی ہیں۔ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں تاکہ جلد کو خود کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے۔ چہرے کے پٹھوں کی ہلکی ورزش اور اوپر کی جانب مساج کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے اور جھریاں جلدی ظاہر نہیں ہوتی۔ صبح آنکھ کھلنے کے بعد بستر سے نہ نکل پانے کی کیفیت دراصل شدید ذہنی تھکن اور اعصابی کمزوری کی علامت ہے۔ اپنے غصے اور پریشانی کو کاغذ پر لکھ کر اسے پھاڑ دینا آپ کے بوجھل منہ کو فوری طور پر ہلکا اور نارمل کر سکتا ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیں یا اس کا رس نکال کر شہد کے ساتھ ملا کر لیں۔ یہ گلے کی خراش اور بلغم کے لیے بہترین ہے۔ گرم پانی میں تھوڑا سا پودینہ یا وکس ڈال کر بھاپ لینے سے بند ناک فوری کھل جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف اور ایک سبز الائچی چبانے سے گیس اور تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ پیٹ میں بوجھل پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے ابال کر اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اگر سردی کی وجہ سے سر میں درد ہو تو دار چینی کو پانی میں پیس کر ماتھے پر لگانے سے سکون ملتا ہے۔ اکثر سر درد پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ایک بڑا گلاس پانی پی کر تھوڑی دیر آرام کریں۔ اگر ہاتھ پاؤں سے تپش نکلتی محسوس ہو تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور صبح شام ایک چمچ لیں۔ ٹھنڈے دودھ میں روئی بھگو کر آنکھوں پر 10 منٹ رکھیں یا کھیرے کی قطرے استعمال کریں۔ اگر سبزی کاٹتے سے ہاتھوں پر داغ پڑ جائے تو لیموں کا چھلکا رگڑنے سے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر نیا جوتا کاٹ رہا ہو تو اس کی جگہ پر تھوڑا سا ناریل کا تیل یا ویزلین لگا لیں۔ ہلدی میں سوزش ختم کرنے کی قدرتی خصوصیات ہوتی ہیں۔ روزانہ رات کو ایک گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ ہلدی اور تھوڑی سی پیسی ہوئی ادرک ملا کر پینے سے جسمانی درد میں راحت ملتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کی چند جبیں جلا کر اس تیل سے جوڑوں کی مالش کریں، یہ درد اور جکڑن کے لیے بہت مفید ہے۔ شہد اور تھوڑی سی ہلدی ملا کر چھالوں پر لگائیں، یہ زخم کو جلدی بھرنے اور جلن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چھالوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بھی فوری ٹھنڈک ملتی ہے۔ رات بھر پانی میں بھگوئی ہوئی 2 عدد انجیر صبح نہار منہ کھانے سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔
رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ اسمگول ملا کر پینا ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ ملتانی مٹی میں کے گلاب ملا کر پیسٹ بنائیں اور چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد سے اضافی تیل جذب کر کے دانوں کو روکتی ہے۔ نیم کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے اور دانے ختم ہوتے ہیں۔ پیاز کاٹنے سے پہلے اسے 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں یا کاٹتے وقت پاس موم بتی جلا لیں، آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی۔ چاول کے ڈبے میں 2 سے 3 خشک سرخ مرچیں یا نیم کے پتے رکھ دیں، چاولوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ سادہ بادام 1 چمچ سونف اور تھوڑی سی مرچی ملا کر پیس لیں۔ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ دودھ کے ساتھ لیں، یہ نظر کی کمزوری اور دماغی تھکن دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ روزانہ 2 اخروٹ کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ تھوڑی سی اصلی موم کو سرسوں کے تیل میں گرم کر کے پگھلائیں اور اسے ایک ڈبی میں رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگائیں، جرابیں پہن لیں۔ چند دنوں میں ایڑیاں نرم و ملائم ہو جائیں گی۔ پکا ہوا کیلا میش کر کے ایڑیوں پر 15 منٹ کے لیے لگائیں، یہ قدرتی موئسچرائزر کا کام کرتا ہے۔ ملیٹھی کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چوسنے سے گلا کھل جاتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنا گلے کی سوزش کا سب سے قدیم اور کامیاب علاج ہے۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو سونے سے پہلے پیروں کے تلوؤں پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، اس سے اعصاب پرسکون ہوتے ہیں اور گہری نیند آتی ہے۔